السلام علیکم، صبح بخیر. میں ہوں محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات. مثال دے کر نہیں بلکہ مثال بن کر جیو. پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں. نگران وزیر اعظم کی یوتھ کنونشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت. نگران وزیر اعظم کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستانی قوم کی بہادری اور پاک فوج کی پیشہ ورانہ مہارت کی تعریف. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت سے قربانیاں دی ہیں، جبکہ آج پروگرام میں پاکستان کے خلاف جھوٹے پروپیگنڈے کا پاکستان میں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کے خلاف تدارک کیسے ممکن ہے، اس پر بھی بات کریں گے. ان ٹاپکس پر گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں. سینئر صحافی تجزیہ کار سلمان غنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میاں صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سر سلمان غنی صاحب، کل یوتھ کنونشن ہوا، نگران وزیر اعظم نے اس میں شرکت کی اور آرمی چیف بھی وہاں پر موجود تھے. سوشل میڈیا کے حوالے سے خصوصاً جو ہے وہ بات کی گئی کہ جو جھوٹا ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمر، یہ جو سوشل میڈیا ہے دنیا کے اندر ایک انقلاب آیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے، کیوں کر ہو رہا ہے اور کون لوگ کر رہے ہیں. جہاں تک آرمی چیف کی یہ بات ہے کہ اسے پاکستان کے اندر افراتفری کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ بات درست ہے جی. کہ اس میں آپ اگر 2-3 روز پہلے ایک رپورٹ آئی ہے ایف آئی اے کی سائبر کرائم ونگ کی رپورٹ ہے، جس میں صرف 550 لوگ جو ہیں وہ 10 لاکھ اکاؤنٹس چلا رہے ہیں. اور 550 لوگ 10 لاکھ اکاؤنٹس، اور اس میں ہمارے یعنی ذہن سازی باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ. اور یہ ذہن سازی ایک کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، مقاصد کیا ہے. دیکھیں، پاکستان کے اندر ایک بے چینی، مایوسی اور بے یقینی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں، ہم ایک بات کرتے تھے کہ دشمن جو ہے وہ پاکستان کو ٹارگٹ کرے گا اندرونی طور پہ غیر مستحکم کر کے. یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. اگر آرمی چیف بھی یہ بات کر رہے ہیں تو یہ بات تو ہر ایک ذی شعور پاکستانی کو پتہ ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان ٹارگٹ کیوں ہے. جی. پاکستان ٹارگٹ اس لیے ہے کہ پاکستان دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پہ پہنچ چکا ہے. اب دشمن کو یہ جرأت تو نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ بری آنکھ ڈال سکے. انہیں یہ پتہ ہے کہ پاکستان کو اندرونی طور پہ غیر مستحکم کریں، اور غیر مستحکم کرنے کا سلسلہ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو 550 لوگ ہیں، 550 لوگوں میں جرنلسٹ بھی شامل ہیں، یوٹیوبر بھی شامل ہیں، اس میں کچھ ماڈلز بھی ہیں، وکلا بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں. وہ پاکستان کے اندر رہ کر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس چیز کا نوٹس ضرور ہونا چاہیے. بات یہ کہ تنقید، تضحیک اور تذلیل کا یہ سلسلہ پاکستان کے اندر انتشار اور خلفشار پیدا کر رہا ہے. اور دنیا کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے، وہ اپنے معاشروں کے اندر اتحاد اور یکجہتی پیدا کرتی ہے. بالکل ٹھیک. وہ انتشار اور خلفشار کا خاتمہ کرتی ہے، وہ تناؤ اور ٹکراؤ کا سدباب کرتی ہے. پاکستان میں ہو کیا رہا ہے آج؟ پاکستان کے سپہ سالار کو آخر کیا وجہ ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت پڑی ہے کہ کچھ عناصر جو ہیں پاکستان میں افراتفری پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے اندر تو آج یکسوئی کی ضرورت ہے، سنجیدگی کی ضرورت ہے، اور پالیسیز کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ معاشی ترقی کی بات کرتے ہیں، معاشی بحالی اور ترقی کے عمل کے لیے اقدامات کی بات کرتے ہیں، یا آپ سنجیدہ سٹیپس لیتے ہیں، دشمن الرٹ ہو جاتا ہے. اور انہیں یہ پتہ ہے کہ دفاعی اعتبار سے خود انحصاری کی منزل پر پہنچنے والے ملک میں اگر معاشی ترقی کا خواب بھی حقیقت بن گیا تو اس خطے کے اندر بھارت بھی موجود ہے. پاکستان کو پھر آگے جانے سے نہیں روک سکتے. اور پاکستان ٹارگٹ کیوں ہے؟ پاکستان دنیا کی واحد نیوکلیئر پاور ہے. ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے آخر یہ سب کچھ پاکستان میں کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں، گلہ اس بات کا ہے کہ یہ کام دشمن نہیں کر رہا، یہ کام پاکستان کے اندر سے ہو رہا ہے. جیسے آپ نے ابھی اپنے ابتدائیے میں دہشت گردی کی بات کی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے جو نگران پرائم منسٹر نے، دیکھیں یہ دہشت گردی کی جنگ بنیادی طور پہ پاکستان کی جنگ نہیں تھی. کیا پاکستان کی افواج کا رول آئین پاکستان میں یہ تھا کہ انہوں نے دہشت گردی کا سدباب کرنا؟ دہشت گردی تو تھی نہیں، ان کا کام تو تھا جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ کرنا تھا. یہ جنگ بنیادی طور پہ امریکہ کی جنگ تھی، مسلط ہم پر ہو گئی. اور پھر امریکہ کا، میں تو ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ امریکہ کا رول ہمارے ساتھ تو ہمیشہ بے وفائی والا ہے کہ فرنٹ لائن کنٹری ہم بن گئے. ہمارا
کوئی 150 ارب کا نقصان ہوا انفراسٹرکچر کا, 60-70 ہزار لوگ ہمارے شہید ہو گئے, اور اس نے اپنا وزن کس کے ساتھ ڈالا؟ انڈیا کے ساتھ. تو ہمیں اپنے دوست اور دشمن کی پہچان بھی کرنی ہے, اور ہمیں اپنی صفیں دیکھنی ہیں کہ پاکستان کے اندر سے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے, اور دہشت گردی میں بھی. میں وہ جرنلسٹ ہوں جو ہمیشہ سے ایک بات کرتا ہوں, جب سے یہ دہشت گردی کا رجحان عام ہوا ہے, ہم کہتے ہیں جی دہشت گرد باہر سے آئے ہیں. دہشت گرد بغیر سہولت کار کے اپنا ٹارگٹ اچیو نہیں کر سکتا. لہذا ہمیں اپنی صفوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر ایسے لوگ تو نہیں جو پاکستان کے اندر مایوسی پیدا کر رہے ہیں, بے چینی پیدا کر رہے ہیں, بے یقینی پیدا کر رہے ہیں پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے. یہ تشویش ہر سطح کے اندر موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم جب اپنا محاسبہ کر لیں گے کہ پاکستان کو اب کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, پاکستان کو دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا. جس دشمن کی ہم بات کرتے ہیں اس نے کر کے دیکھ لیا. ابھی 3-4 سال پہلے اس نے پاکستان کو آزمانے کی کوشش کی, یہ بالا کوٹ پہ ایک شرارت کی تھی, لیکن پاکستان کی ایئر فورس نے 24 گھنٹے کے اندر ان کو اس کا جواب دیا. یہ ایران نے ایک حماقت کی تھی. تو پاکستان کی فوج کوئی کمزور نہیں ہے. اصل بات یہ کہ پاکستان معاشی حوالے سے کتنا طاقتور ہے, بڑا چیلنج یہی ہے. اور اب جب ہم انتخابی مرحلے کی طرف بھی جا رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کی معیشت بھی درست کرنی ہے اور پاکستان کی معیشت بھی درست کرنی ہے. لہٰذا پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اس انتشار خلفشار کا حصہ بننے کی بجائے امید اور آس پیدا کر رہے ہیں قوم کے اندر. آج زیادہ اسی بات کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر امید اور آس پیدا کی جائے, اور معاشی حوالے سے سنجیدگی اور یکسوئی ظاہر کی جائے, اور قوم کو بتایا جائے کہ آپ کے پاس کچھ ہے اپنا بتانے کے لیے. دیکھیں پذیرائی انہیں ملتی ہے جنہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا ہے. جس کے پاس جو بتانے کے لیے ہوتا ہے نا وہی بتا رہا ہوتا ہے. آج آپ میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتا کہ کچھ پارٹیز ہیں وہ تو یہ بتاتی ہیں جی ہم نے موٹر ویز بنائے, ہم نے بجلی کی پیداوار, اور کچھ پارٹیز ہیں وہ پاکستان کے اندر صرف دوسروں کو گالی گلوچ کرتی ہے. تو جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ ظاہر کرتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو بھی اور خاص طور پہ پاکستان کی نوجوان نسل کو ٹھنڈے دل سے ایک بات سوچنی چاہیے کہ کون لوگ ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, پاکستان کے اندر یکسوئی پیدا کرنا چاہتے ہیں. پریفرنس انہیں دینی چاہیے جن کی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہو اور پاکستانیت کے لیے ان کا کوئی رول ہو. بالکل. اور میاں سیف الرحمان صاحب, سلمان غنی صاحب کی ایک بات بڑی خوبصورت جو بھی کر رہے تھے کہ امید دینی چاہیے. سر امید دینی چاہیے, اور اسی حوالے سے آرمی چیف نے بھی جو کل کہا کہ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کا مقصد بے یقینی, افراتفری اور مایوسی پھیلانا ہے, نیگیٹیوٹی. سر بات ہم کریں, دیکھیں جب فوج کے اندر تربیت ہوتی ہے یا آپ کے ویسے بھی جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سوشل میڈیا, جیسے آپ دیکھیں کہ اس کی میں خود مثال دیتا رہا ہوں اپنے لیکچرز میں, کہ آپ ایک ٹائٹ روپ پہ چل رہے ہیں, نیچے گہری کھائی ہے. اگر آپ کھائی کی طرف بار بار دیکھیں گے اور سوچیں گے کہ میں گر جاؤں گا تو آپ یقیناً گر جائیں گے. تو آپ نے اس منزل کی طرف دیکھتے ہوئے ایک امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اور قدرت مجھے اپنی منزل پہ لے جائے گی اور میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاؤں, یہ صلاحیتوں کے اوپر ایک گرہن لگ جاتا ہے. جب دیکھیں نا کہ میں اگر میرا ارادہ متزلزل ہو جائے, ڈگمگا جائے, تو یہ صحافتی دہشت گردی, یہ زبانی دہشت گردی, یہ اخلاقی دہشت گردی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ جو سوشل میڈیا نے اختیار کر لی ہے دنیا میں. سوشل میڈیا ٹھیک ہے, دنیا کے میڈیا کے اندر کئی تبدیلیاں آ رہی ہیں, میڈیا کے اندر نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی, 4G 5G, ابھی ہم جب چائنا سے آئے 6G 7G پہ چلے گئے. لیکن ان قوموں نے جہاں سے یہ چیزیں اوریجنیٹ ہوئی ہیں انہوں نے ان چیزوں پہ قابو پایا ہوا. وہاں پہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پرامن بقائے باہمی کے ساتھ ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے, ایک دوسرے کے حقوق کا, ایک دوسرے کے اخلاقیات کا, ادب کا احترام کرتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے. اور وہ پروپیگنڈے کا سر میاں صاحب اصل بات گفتگو یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ باقاعدہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نوجوان نسل کو گمراہ کرنے کے لیے. سر یہ دیکھیں یہ کہیں نہ کہیں سے اس کا چشمہ پھوٹتا ہے, وہاں سے ہم پھر چیزوں کو پکڑتے ہیں, اور ہمارے ہاں ایک ایسا ٹرینڈ بن گیا نیگیٹو کہ ہم منفی چیزوں کو فوری پکڑتے ہیں. اس میں ایک گلیمر, اب دیکھیں نا کہ گلیمر کی بات جب ہوتی ہے تو ہمارے ہاں گلیمر بڑا سیل ہوا گزشتہ 3-4 سالوں کے اندر آپ نے دیکھا. تو میں تو اس وقت یہ کہتا تھا کہ جناب یہاں تو شاہ رخ خان کو آپ بلا لیں گے تو 8 کروڑ ووٹ لے لے گا 12 میں سے. نہیں وہ سلمان غنی صاحب کی بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ 550 افراد 10 لاکھ یہ ہوئے. یہ کیا یعنی پہلے بھی فیک اکاؤنٹس پکڑے گئے تھے آپ کو پتا ہے, اور باہر کی کنٹریز نے اس کو باقاعدہ اس کو بین کیا, اس پہ بین لگایا گیا. لیکن پھر بھی اس ٹیکنالوجی میں ابھی تک وہ سیفٹی والو اس طرح کے لگے نہیں ہیں, فلٹرز
لگا تو رہے ہیں ویسے وہ جی پاکستان میں بھی اب اس کی سرویلنس شروع کر دی گئی ہے، لیکن اس میں اگر معاشرہ من حیث المعاشرہ اس چیز کی نفی کرے، اب دیکھیں نا ایک یوٹیوبر ہو، ویسے صحافی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں جی اور بڑے پاپولر ہوئے، اور اس ویلاگ کے بعد اور بھی پاپولر ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کی مسلح افواج کے 5000 اہلکاروں نے یک جنبش قلم استعفیٰ دے دیا. اندازہ مطلب جھوٹا پروپیگنڈا، جھوٹا اور ایک منفی جان کے ایک ذہن سازی کرنا، پتہ نہیں کتنے لاکھوں ویوز آئے. جی یہ ہے کہ یہ چیزوں کی پہچان ہم بالکل. اور سر معاشرہ یوتھ کو دیکھنا فوکس کرنا پڑے گا، جو ہماری اس وقت اسپیشلی یوتھ ہے، کہ پاک فوج کی قربانیاں تو بے مثال ہیں. میں سلمان غنی صاحب کی بات یہاں پہ میاں صاحب کنٹینیو کروں گا کہ جان دے دینے کا کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن میاں صاحب جب حقیقتاً اس سردی میں ہم جب کراچی میں، لاہور میں، کوئٹہ، پشاور میں بیٹھے، مین شہر اسلام آباد میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمیں سردی لگ رہی ہے. 1 منٹ کے لیے یہاں پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ٹی وی جو بھی دیکھ رہے ہیں، صرف تصور کریں کہ سیاچین پہ جو ہماری پاک فوج کے بہادر جوان وطن عزیز کے لیے، وہ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے نوکری کر سکتے ہیں، وطن عزیز کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں. یہ ایک ایسا واحد شعبہ ہے کہ جس میں آپ کیجول نہیں ہو سکتے، ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہو سکتے. یعنی کہ باقی چیزوں میں آپ کبھی غفلت کر جاتے ہیں کہ چلیں جی یہ 15 منٹ بعد کر لیں گے، آدھے گھنٹے. اگر آپ کو آنکھ نہیں جھپکنی تو آپ نے آنکھ بھی نہیں جھپکنی. یعنی کہ آپ ہر وقت ایک ریڈ الرٹ کنڈیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ ہر طرف جب سرحدوں پہ آپ تعینات ہوتے ہیں، یا جہاں پہ آپ کی کوئی ایڈورسری سامنے بیٹھے ہیں، دشمن ہے، اور آپ ہر وقت تاک میں ہیں، تو اس وقت آپ ہر وقت ایک الرٹ کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. اصل میں یہ میں کہہ رہا ہوں نا کہ معاشرے کی جو تشکیل ہے اس میں زبان کا، کمیونیکیشن کا، مواصلات کا بہت دخل ہے. ایک اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل ہی تب پائے گا. آپ دیکھیں گے میں نے اس کی کئی مرتبہ مثال دی ہے کئی پروگرامز میں. میں نے کہا کہ ہم جن کو ماننے والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو پہلے تو ہم رحمت للعالمین کہتے ہیں. ان کی جو حلیمی ہے وہی دنیا میں سب سے بڑا ان کا خاصہ ہے، جس کی دنیا جو پرستش کرتی ہے، غیر مسلم دنیا بھی. اور اس حلیمی کی بنیاد پر جس طرح اسلام نے فروغ پایا، اور اس حوالے سے اس حلیمی کس طرح آئے گی، حلیمی اس طرح آئے گی کہ جب مجھے آپ کی کوئی غلط بات بھی پتا تو میں نہ کہوں. تو سوشل میڈیا تو وہ بات بھی کہہ رہا ہے جو میرے غلط نہیں بھی ہے، تو میں اس کو سٹوری بنا کے پیش کر دوں. اب عدالتوں کا دیکھیں، اچھے اچھے بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں. دیکھیں بڑے بڑے اہم کیسز ہوتے ہیں، کئی بارڈر لائن کیسز ہوتے ہیں. ایک بارڈر لائن کیس ہے، وہ دائیں بائیں کسی طرح فیصلہ تو ہوگا نا، درمیانہ فیصلہ تو کوئی بھی نہیں ہوتا تھا. تو فیصلہ اگر دائیں ہو گیا تو بائیں والے کہتے ہیں جی یہ کیوں ہو گیا. ان کی تصاویر کو کس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. سوچ کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا، اسی پر ہم بات کریں، اور یہ جو ہے اس پر ابھی مزید بھی بات کریں گے، لیکن وقت ہو رہا ہے ابھی بریک کا. ویلکم بیک. سلمان غنی صاحب، سر جھوٹے پروپیگنڈے کا خصوصاً یوتھ میں کیسے تدارک ممکن ہے، کس طریقے سے اسے روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں حکومت کی اپنی ذمہ داری ہے، حکومتی ادارے بھی موجود ہیں، لیکن عمر میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک اب خود لوگوں کے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ آخر کون لوگ ہیں جو سوشل میڈیا کا آپشن استعمال کر کے پاکستان کے اندر مایوسی طاری کرنا چاہتے ہیں.
کہ کون سی ایسی ایک کمی دشمن نے چھوڑی تھی جو ہم خود پوری کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ پاکستانیت کا جذبہ اپنے لوگوں کے اندر پیدا نہیں کریں گے. آپ بار بار جو نوجوانوں کی بات کرتے ہیں, نوجوان دنیا کی سیاسی تاریخ میں نوجوان تو انقلاب لے کے آتے ہیں. نوجوان جدوجہد کرتے ہیں, ان کے اندر بہت سارا پوٹینشیل ہوتا ہے. میرا آپ سے یہ کویسچن ہے کہ پاکستان کے نوجوانوں کے اندر نفرت کس نے پیدا کی, یہ عداوت کا جذبہ, کہ پاکستان کی نوجوان نسل کے بارے میں تو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند, کہ جن نوجوانوں نے ستاروں پہ کمند ڈالنی تھی آپ نے انہیں اپنی ذاتی مفادات کے لیے ایک ایسے آگ میں مبتلا کر دیا ہے جس سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی کردار جو ہوتا ہے ہمیشہ لیڈرشپ کا ہے. ابھی مجھے بڑا اچھا لگا جب میاں صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیمی کا ذکر کر رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا گیا تھا, کہ اس لیے کہ وہ امن کی بات کرتے تھے, محبت کی بات کرتے تھے, بھائی چارے کی بات کرتے تھے, اور پھر سب سے اہم بات ان کا اقلیتوں کے ساتھ طرز عمل کیا تھا. کہ وہ حاتم تائی کی بیٹی آتی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے اسے چادر اڑا دیتے ہیں. وہ کسی نے درست کہا تھا ایک سکھ شاعر نے کہ سارے عالم کے لیے سایہ رحمت ہیں حضور, ایک مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. تو بات یہ کہ ہم انہی کی تعلیمات کی طرف ہی لوٹ جائیں, اور بات یہ کہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا تھا. آج پاکستان کے اندر مایوسی کیوں ہے, بے چینی کیوں ہے؟ میں تو آپ کو اصل بات بتا رہا ہوں. اصل بات یہی ہے کہ جب سے آپ نیوکلیئر پاور بنے ہیں آپ کے لیے پرابلمز بڑی ہیں. دنیا یہ تصور ہی نہیں کر سکتی تھی کہ ایک ملک جو ترقی اور خوشحالی کے عمل میں اتنا آگے نہیں تھا وہ نیوکلیئر پاور کیسے بن گیا. اس کا مطلب پاکستان کے اندر پوٹینشیل موجود ہے کہ اگر آپ نیوکلیئر پاور بن سکتے ہیں ایک ابتر معاشی صورتحال میں, تو جب آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو آپ کیا نہیں کریں گے. یہ پریشانی ہے. اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 10 لاکھ اکاؤنٹس اگر 550 لوگ چلا رہے ہیں, تو یہ تو ایف آئی اے کے لیے چیلنج ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میرے طبقے کے لوگ ہیں تو ضرور انہیں ایکسپوز کرنا چاہیے کہ بات ہے کہ پاکستان کا میڈیا بھی پاکستان کے مفادات کے ساتھ مشروط ہے. اگر کوئی یوٹیوبرز ہیں تو یہ مادر پدر آزادی نہیں ہے, یہ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے, ایک نیوکلیئر پاور ہے. تو بات یہ کہ اس ساری صورتحال کا تدارک ہر طبقے کو اپنے اپنے طور پہ کرنا چاہیے. اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ تھی تو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, اس کے 22 نکات تھے. یہ جو دہشت گردی کی جنگ میں بنیادی رول صرف سیکورٹی فورسز کا نہیں تھا, اس میں صوبائی حکومتوں کا رول تھا, اس میں میڈیا کا رول تھا, اس میں علماء کا رول تھا, تمام طبقات کا رول تھا. پھر یہاں تک کہا گیا کہ آپ اپنے محلوں میں, آپ اپنے قصبات میں, آپ اپنے دیہاتوں میں دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں یا غیر معمولی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی. تو کس نے کیا کیا سر؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج پاکستان کے آرمی چیف یا نگران پرائم منسٹر ایک دہشت گردی کے سدباب کی بات کر رہے ہیں اور دوسرے سوشل میڈیا جس کو افراتفری کے لیے استعمال, دیکھیں میں سوشل میڈیا کے خلاف نہیں ہوں. آپ اس سوشل میڈیا کو آپ اس سوشل میڈیا کو پاکستان میں ترقی کے عمل کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ اس سوشل میڈیا کو پاکستان کے نوجوانوں کے اچھے مقاصد کی تکمیل کے لیے بھی بروئے کار لا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملات میں سارے طبقات کو اپنا اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور بنیادی رول اس میں پاکستان کے میڈیا کا ہے, پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کا ہے. دیکھیں سیاسی لیڈرشپ, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر یہ جو سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے اپنے ملکوں کے اندر اتحاد, یکجہتی اور استحکام پیدا کرتی ہے. میرے ملک کے اندر میرا سیاستدان جو ہے وہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کرتا ہے, خلفشار پیدا کرتا ہے, ٹکراؤ, تناؤ, الزام تراشی, گالی گلوچ. کیا آپ کے پاس قوم کو دینے کے لیے یہی کچھ ہے؟ آپ اپنی کارکردگی رپورٹ بتائیں نا. کہ دیکھیں 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آج بھی وہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز میدان میں ہیں, تینوں حکومتوں کے اندر رہی ہیں. اگر پاکستان کے عوام کو آپ نے ڈیلیور کیا ہو, جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچے ہوں, تو لوگ آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیں, آپ کو جیلوں میں نہ جانا پڑے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ آپ جن کی بنیاد پر حکومتوں کے اندر آتے ہیں آپ ان کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں. اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے, دیکھیں آپ کی سیاست جو ہے ریاست کے ساتھ منسلک ہے, ریاست کے مفادات کے ساتھ منسلک ہے. پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز میں ایسے لوگ بھی آ گئے جنہوں نے ریاست پہ ہی چڑھ دوڑے, ریاستی اداروں کو ٹارگٹ کر لیا. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ اپنے
دشمن کے بارے میں تو یہ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ دن دہاڑے آ کے پاکستان کے ایک اور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ آور ہو جائے, وہ ہمارے شہیدوں کی جو یادگار ہیں ان کو جلاتا پھرے؟ تو یہ باتیں جو ہیں یہ ایسے ختم ہونے والی نہیں ہیں. اس کے لیے قومی جذبہ اور ولولہ بروئے کار لانا ہے. اور پھر میں ایک بات کہوں گا کہ جب تک پاکستان کے نوجوان اپنا ایک مؤثر اور فعال رول ادا نہیں کریں گے, پاکستان آگے کی طرف نہیں جائے گا. اور پاکستان کی نوجوان نسل اتنی ذہین ہے کہ دیکھیں بات یہ کہ دنیا کے اندر آپ کمپیریزن کر کے دیکھیں, آپ کے نوجوان ڈاکٹرز ہیں دنیا کے اندر. امریکہ کے اندر جو ٹاپ کے ڈاکٹرز ہیں ان میں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. آپ آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہیں دنیا کے اندر تو وہ اپنے جھنڈے کاٹ رہے ہیں, لیکن پاکستان کے اندر وہ کیوں نہیں کر رہے؟ کس نے مایوسی پیدا کی ہے؟ کون بے چینی پیدا کر رہا ہے؟ کون ملک کے اندر بے چینی کر رہا ہے؟ اس مائنڈ سیٹ کو پکڑنے کی ضرورت ہے. جب تک اس مائنڈ سیٹ کو ہم نہیں پکڑ پائیں گے پاکستان آگے کی طرف نہیں جائے گا. بنیادی ذمہ داری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہے, پھر ہماری بھی ذمہ داری ہے. بات ہے کہ ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو ایسی مایوسی پیدا کر رہے ہیں. میڈیا کا, پاکستان کے سیاستدانوں کا اور تمام طبقات کو اپنا اپنا رول ادا کرنا ہے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کی خاطر 100 دکھ جھیلے, گھر تو آخر اپنا ہے. بات ہے کہ اگر پاکستان کے اندر رہنا ہے, پاکستان نے سب کو بہت کچھ دیا ہے, ہمیں بھی بہت کچھ دیا ہے, ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے, یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے سب کے آگے. اور جس دن اس سوال کا جواب آ جائے گا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ بڑی درست بات کہہ رہے ہیں سلمان غنی صاحب کہ پاکستان نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے. میں اسپیشلی ہم یوتھ کے حوالے سے بات کرتے ہیں, ہم نے پاکستان کو کیا دیا کبھی یہ ہم نے سوچا ہے؟ اور یوتھ کے حوالے سے بہترین سائنٹسٹ, بہترین ڈاکٹرز, بہترین انجینئرز امریکہ, انگلینڈ, آسٹریلیا, یورپین ملکوں میں پاکستانی موجود ہیں. لیکن ہمیں بھی تو یہ سوچنا چاہیے سر, اسپیشلی یوتھ کو, کہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہم لوگ اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. دیکھیں سوچ کی رہنمائی جو ہے نا وہ ذہن سازی کی جیسے بات کی گئی, تو جب آپ کے ذہن میں ایک منفی جذبات رجحانات پیدا کیے جائیں گے, یہ ویسے انسان کی فطرت ہے, نفسیات بھی ہے کہ منفی چیزیں جو ہے وہ بڑے اپیل کرتی ہیں. اچھا چونکہ آپ نے ناکامی اور مایوسی پھیلائی اور آپ نے ایک عرصہ ڈیلیور نہ کیا, اس مایوسی میں ایک بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے, وہ بریڈنگ گراؤنڈ بن جاتا ہے منفی رجحانات کا. ان منفی رجحانات کو اوپر آپ تڑکا لگا رہے ہیں سوشل, وہ جو میڈیا کے ذریعے, سوشل میڈیا وہی بات ہے کہ سوشل میڈیا کو تو آپ معلومات کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, نالج بیسڈ ہو سکتا ہے. بہت سی چیزیں مثال کے طور پہ آپ کسی میڈیسن کا کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں بریک اپ, تو آپ کو سوشل میڈیا پہ مل جاتا ہے, تو اس کے بھی بہت فوائد بھی ہیں. لیکن یہ جہاں پہ اتنا زہر آلود استعمال ہمارے ہاں ہو رہا ہے, یہ تو باقاعدہ ایک ایسے تابکاری ہتھیار سے بھی خطرناک ہے. کیونکہ یہ ہے کہ جب ایک منفی سوچ کے ساتھ ایک نوجوان ایک بم شیل کی طرح ہے, اس میں اتنا انرجی لیول ہے, اس کی انرجی کو آپ ہارنس کرنے کی بجائے اس کی انرجی کو آپ بروئے کار لائیں, قومی ادارے میں لائیں اور اس کے لیے کوئی کام. دیکھیں نا روزگار کے مواقع میں ایک صاحب, ابھی بڑی اچھی بات کی, ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ ان کا بچہ جو ہے وہ بی ایس سی کیمیکل انجینئرنگ کر کے ساہیوال کول پلانٹ میں 3.5 لاکھ روپے مہینہ لیتا ہے. اور وہ جو شخص ہے ساہیوال کول پلانٹ بنانے والے جو شہباز شریف ہے ان کا دشمن کی حد تک مخالف ہے. تو میں نے ویسی معصومیت سے انہیں پوچھا, تو انہوں نے بھی معصومیت سے جواب دیا. میں کہ یار یہ جہاں پہ تمہارا بچہ اتنی اچھا جاب لے, 3.5 لاکھ روپیہ ابتدا میں اگر ایک گریجویٹ کو مل جائے, انجینئر گریجویٹ کو پاکستان میں رہتے ہوئے, تو ایک اچھی ریمونریشن ہے, بہت اچھی ریمونریشن. تو کہتا ہاں جی میں تو بڑا خوش ہوں. میں کہ یہ بنایا تمہارے دشمن نے. تو بات تو یہ ہے کہ یہ یہاں پہ ایک بات ہے, اس کا نیوٹرلائز کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے. آپ اچھی بات کرتے ہیں پروگرام کے ابتدا میں, اچھی بات کرتے رہے, اچھی بات کرتے رہے اور اپنی بات صحیح بات کرتے رہے, اس میں منفی چیزیں ایکسپوز ہوتی جائیں گی. اور اس میں حکومت کو بھی ذمہ داری لینی ہے, اور باقاعدہ آپ کے پاس سرویلنس کا ایک پورا سسٹم ہے. جیسے بھی لوگ آئیڈینٹیفائی تو ہوئے ہیں, لیکن یہ بھی ایک ہمارے ہاں رجحان ہے. یہ بڑی بہادری لوگ اس کو جہاد سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی میں پکڑا گیا ہوں اور میں تو جہاد کے لیے پکڑا گیا ہوں. نہیں سر, وہ میں نے تو جہاد کر رہا تھا سر. تو جہاد آپ نے کرنا ہے تو میں کہتا ہوں جا کے کسی محاذ پہ کریں جہاں پہ کوئی دشمن آپ کا جو ازلی دشمن بیٹھا ہے اس کے دانت کھٹے کریں. غلط سوچ, غلط منفی سوچ کو ہمیں مسترد کرنا ہوگا سر, وہی بات ہوگی. اپنے ہم وطنوں کے تو نہیں دانت کھٹے کرنے, جی سر. ہم نے تو ان کو اگر میں سلمان صاحب کو مضبوط کروں گا, آپ کو کروں گا, تو میں بھی اس کے نتیجے میں ہوں گا. بالکل ٹھیک بات. میں تو ایک ایسا, ہم نے ایک دوسرے کے لیے جو بہتری کے میں تو اپنے سیلف انٹرسٹ میں کروں گا. اگر میں کسی کے ساتھ اچھا بولوں گا یا آپ کی کوئی مثبت چیزیں اجاگر کروں گا, مثبت خوبیاں,
تو اس کے نتیجے میں جو مجھے سر یہ response ملے گی مثبت خوبیوں سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے وطن کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بڑا کلیئر، ہمارا بہت خوبصورت ملک ہے، ہماری بڑی اچیومنٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو باقاعدہ پڑھاتے ہیں اسٹریٹجک جو ہمارے ڈیفنس پلانرز ہیں کہ ایلیمنٹس آف نیشنل پار سر ہمارے اجتماعی قومی صلاحیت کے جو عناصر ہیں وہ بہت زیادہ ہیں سر، جس میں آپ کی پاپولیشن ہے، آپ کا جیسے بھی سلمان بھائی نے کہا کہ بچہ آپ کا جو نوجوان ہے اس کی جو ڈیموگرافک سیمپلنگ ہوئی ہے دنیا بھر میں، انہوں نے کہا یہ بڑا برینی ہے پاکستان کا نوجوان جو ہے، تو اس برین کو تو آپ دیکھیں نا زنگ آلود کر رہے ہیں اس چیزوں سے، اس کے دماغ کے ڈبے میں کیا ڈال رہے ہیں، وہی بات کر رہے ہیں، نفرتیں پھیلا رہے ہیں جی سلمان صاحب کی جو بات ہے وہ گفتگو بڑی اچھا نفرت کی ذات میں آپ خود بھی آئیں گے، جی یہی پوائنٹ ہے کہ مایوسی جان کے میں نفرت کروں گا تو میں اسے بچوں گا تو ایک خاص جی وہ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں آپ کے بالکل ٹھیک بات ہے کہ اگر آرمی چیف یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب آرمی چیف کو یہ تو پتہ ہے کہ کام کہاں سے ہو رہا ہے جی، اور بات یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو سزا اور جزا کے قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کسی شخص کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا وہ کھائے پیے تو پاکستان کا اور وہ پاکستان کی جڑیں جو ہیں ان کو غیر مستحکم کرے، اور اسی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ دیکھیں جیسے آپ نے بھی ایک بات کہی ہے کہ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ملک ہے، کون سی ایسی چیز قدرت نے پاکستان کو لی دی ہے؟ بہترین موسم آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس لیڈرشپ نہیں ہے، بات ہے کہ لیڈرشپ ابھی آگے کی طرف لے جاتی ہے۔ ابھی میاں صاحب کول پلانٹ کا ذکر کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا میں بھی ایک اسی طرح کے ایک بدترین دشمن تھا ایک پارٹی کا، موٹر وے پہ ہم سفر کر رہے تھے، سالمہ جا رہے تھے، تو مجھے جب وہ ان کی مخالفت کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ جس موٹر وے پہ آپ جا رہے ہیں یہ موٹر وے انہوں نے بنائی تھی، تو میں نے کہا کہ آپ جب موٹر وے کے فائدے سمیٹ رہے ہیں نا یہ پاکستان کی وجہ سے ہے کہ اس موٹر وے کی وجہ سے دنیا کے اندر ترقی ہوتی ہے، جب تک آپ کے مواصلات کے ذرائع جدید نہیں ہوتے آپ کا ترقی کا عمل آگے نہیں بڑھتا۔ اور جس پلانٹ کا آپ نے ذکر کیا مجھے پتا ہے کہ وہ کس طرح اس پلانٹ کو پایا تک ایک مہینہ مدت کے اندر پایا تک، آپ تو شہباز شریف کے ساتھ آج اگر یہ روشنی ہو رہی ہے کہ آج سے 10 سال پہلے پاکستان کے اندر بڑا مسئلہ تو لوڈ شیڈنگ کا تھا، 20 اس لاہور کے اندر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ پھر اعتراض کیا ہوا؟ اعتراض یہ ہوا نیکسٹ گورنمنٹ جو آئی کہ جی انہوں نے بجلی مہنگی بنا دی ہے، بھائی بجلی پوری تو کر دی ہے نا، موٹر وے بنا دی ہے نا، یہ پلانٹ لگ رہے ہیں نا، ترقی کا عمل آگے چل رہا ہے نا، لوگوں کو روزگار کے موقع مل رہے ہیں نا، آپ کے بچوں کو غریب کے بچے کو دانش اسکولوں کے ذریعے جدید دانش اسکول بھی بڑے ٹارگٹ ہوئے کہ جی یہ پیسے کا ضیاع ہے۔ بھائی غریب کو اگر آپ کو کچھ سہولت مل جائے تو وہ پیسے کا ضیاع ہے، یہاں پر ایچسن کالج کے اندر موجود ہے، غریب کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں پاکستان کے میں ایک چھوٹی سی بات ایجوکیشن کے حوالے سے میں کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر بڑا دیکھیں جب ہم نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل ذہین ہے، کیا غریب کے بچوں کو تعلیم کی جدید سہولتیں نہیں ملنی چاہیے؟ اور اگر شہباز شریف نے غریب کے بچے کو دانش اسکول مہیا کیا تو اس نے کیا ظلم کیا؟ اور وہ آپ کے محلے کا وہ جو تندور پہ کام کرنے والا بندہ، بات یہ کہ وہ ٹاپرز میں شامل تھا، تو بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ غریب کا بچہ اس لیے تعلیم اور دوسرے محاذوں پہ آگے کی طرف جاتا ہے کہ اس کو ایک کمپلیکس ہوتا ہے کہ میرا باپ غریب ہے، میں نے جدوجہد کے ذریعے جانا ہے، مجھے کوئی اوپر سے نہیں جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کے ثمرات اگر پاکستان کے غریب عوام کو ملے ہوتے تو پاکستان زیادہ مضبوط ہوتا، یہ ثمرات صرف اشرافیہ کو ملے اور پاکستان کے حکمران ٹولہ نے اس کو۔ میاں صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ دانش اسکول سسٹم شہباز شریف کا بڑا بہترین پروجیکٹ ہے۔ چشتیاں ایک دور دراز کا علاقہ ہے، چشتیاں کا دانش اسکول میں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں تھوڑی سی مختلف ہے، بہت اچھی لگے گی انشاءاللہ قوم کو لگے گی۔ وہ وہاں پہ پینٹومائم شو میں نے دیکھا، بچوں نے جو ڈیمونسٹریشن دی دانش اسکول کے بچے جی دانش اسکول میں پینٹومائم شو جو ہے وہ یورپ کے جو جدید اسکول ہیں ان میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو مجھے شہباز شریف صاحب نے پوچھا کہ ہاؤ ڈیڈ یو لائک اٹ، میں کہا جی بس اس میں کوئی کمنٹ ہی نہیں کروں گا۔ وجہ یہ ہے کہ یورپ کے جو جدید اسکول ہیں بڑے جن ماڈرن اسکول جو ہے ایڈوانسڈ، وہاں پہ یہ چیز ہوتی ہے اور پینٹومائم شو اس کیلیبر کا تھا، اس لیول کا تھا۔ یہ وہی بات آ جاتی ہے مطلب کہ اس طرح کارکردگی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اگر شہباز شریف نے دانش اسکول بنائے، بچوں کو لیپ ٹاپ دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پیف کا مجھے یاد ہے جو وظائف دیا کرتے تھے، پھر ان بچوں کو انکریج کیا کرتے تھے، یہ حوصلہ دینا امید شہباز شریف نے پیدا کی۔ آکسفورڈ جا کے بچے پہ اعتماد کر کے دیکھیں وہ آپ کو رزلٹس دے گا۔ اس لیے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ چونکہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی میرے باپ نے مشقت کے ذریعے پڑھایا ہے، ہمارا
بہرحال بھی یہی ہے، بہرحال بھی یہی دیکھیں حضرت اقبال نے پاکستان کی جب سوچ اور اپروچ کیا تھی اور قائد اعظم نے اس خواب کو حقیقت کا رنگ دیا، کیا پاکستان اشرافیہ کے لیے بنا تھا؟ انہوں نے اسلامیہ نے ہند کے لیے بنایا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے ثمرات آپ غریب آدمی تک پہنچائیں، پاکستان میں استحکام آ جائے گا، پاکستان آگے کی طرف جائے گا. سر ابھی بات مزید بھی کریں گے اسی پر، لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا. ہم کو نہ مل سکا فقط ایک سکون دل، اے زندگی وگرنہ زمانے میں کیا نہ تھا. سوشل میڈیا ٹاکسک صرف اس وقت ہے جب آپ اس کو ٹاکسک ہونے دیں. میری نیڈ پوری ہو رہی ہے، وانٹ ٹو انلمیٹڈ. That justice delayed is justice denied. میں یہاں پر اس چیز کو تعلیم کی کمی ہی سمجھتا ہوں. آپ 3 طلاق دے کر گھر سے نہ نکال دیں. وہی دوا اس کا علاج ہے. آخر مسئلہ کیا ہے؟ ہمیں چاروں طرف سے دشمن کا سامنا ہے اور غدار ہماری جڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تمہارا کھیل ختم ہوا اشرف، یہ اختتام ہے تمہارا. اب ہمارے پاس کوئی نیا منصوبہ بنانے کا موقع ہے. یعنی عبدالحمید اب کوئی نیا منصوبہ بنا رہا ہے. ہم کل پایا تخت سے فرار ہو جائیں گے. وہ یہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہی ہے. جو ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے وہ خود ہی برباد ہو جاتا ہے. یعنی صرف ہم دونوں جانتے ہیں محمود پاشا کو. محمود پاشا کے بارے میں تم رتی برابر بھی نہیں جانتے ہو، سمجھے؟ قریب مت آنا. پاشا ہم پہلے تمام غداروں کو بے نقاب کر دیں گے. عبدالحمید کو یہ بات آخر کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ کون ہو تم؟ سلیم پاشا؟ محسن پاشا اب بھی محل میں موجود ہے سلطان موسم. سلمان صاحب الیکشن کی بات کر لیں، کیونکہ اب تو محض 2 ہفتوں کا وقت رہ گیا ہے. جلسے، جلوس، ریلیاں، تمام سیاسی لیڈر جو ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے جو ہیں وہ اس وقت ایکٹیو ہیں، ووٹرز کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ ان کی پارٹی کو، ان کے امیدوار کو کامیاب کروائیں. دیکھیں یہ جمہوری ملکوں اور معاشروں میں یہ جو انتخابات کا عمل ہوتا ہے عمر، یہ بڑا سنجیدہ عمل ہوتا ہے. اس میں پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایک ایجنڈا، اپنا ایک منشور قوم کو دیتی ہیں اور قوم کا فیصلہ جو ہوتا ہے آخری فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ کہ اس صورتحال کے اندر میں نے جیسے پہلے بھی بات کی ہے کہ آج پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو سنجیدگی دکھانی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ آج پاکستان جس گرداب میں پھنسا ہوا ہے اس سے نکلنے کا حل ان کے پاس کیا ہے اور قوم کو فیصلہ کرنے دیا جائے. اور 8 فروری کا الیکشن پاکستان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے کہ جب آپ ایک معاشی چیلنجز سے دو چار ہیں تو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ میں کیا یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ پاکستان کی کشتی کو بھنور سے نکال سکے، پار لگا سکے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ 3-4 جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ وہ قوم کو پروگرام دیں، قوم کے اندر امید پیدا کریں. یہ جو الزام تراشی اور گالی گلوچ، عدم برداشت کا کلچر، یہ بہت. اور ایک اور بات ہے کہ اگر آپ نے آگے کی طرف چلنا ہے، ابھی کچھ دیر پہلے جب میاں صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ انہوں نے تو کھائی کا ذکر کیا نا، کہ ہم اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں 100 میٹر 200 میٹر کی دوڑ لگتی تھی تو ہمارا جو
پی ٹی ماسٹر تھا تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اس نے کہا جو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے جانے کی ضرورت ہے اور ایسی لیڈرشپ اور ایسی پولیٹیکل پارٹی کا انتخاب کریں جس کا کوئی واضح ایجنڈا ہو, جس کے بارے میں آپ یہ سوچتے ہوں کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں گے, ان کا منشور قابل عمل ہے, ان کے پاس ٹیم موجود ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہوتا. ہم نے مذاق کر کے دیکھ لیا. ہم نے پاکستان کے اندر ایک تماشا لگایا اس بات پہ کہ جی یہ دو پولیٹیکل پارٹیز چور ہے, یہ نئی پارٹی آ رہی ہے. وہ جو تبدیلی کا عمل تھا وہ پاکستان نے بھگتا ہے. پاکستان کی دنیا بھر میں جاگرنسائی ہوئی ہے. آج جب ہم یہ روتے ہیں کہ جی یہاں پر سوشل میڈیا ہمیں کمزور کر رہا ہے, کیا ہم اتنے کمزور تھے کہ سوشل میڈیا نے ہمیں کمزور کر دیا؟ دیکھیں بات یہ کہ ہمیں مضبوطی کی طرف جانا ہے, ہمیں اپنے معاشی خود انحصاری کی منزل کی طرف جانا ہے. تو الیکشن کو بامقصد اور نتیجہ خیز بنانا ہوگا. اور یہ کون بنائے گا؟ پاکستانی قوم بنائے گی. پاکستانی قوم بہت اچھی ہے لیکن ہمیں لیڈرشپ اچھی نہیں ملی. آج پھر ایک دفعہ ایک امتحان کا موقع ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ فیصلہ درست کریں, اس لیے کہ یہ جو ووٹ کا استعمال ہے, میں ہمیشہ ووٹ کے استعمال کو واقعہ کربلا سے کہ وہ جو بیعت تھی وہ دراصل ووٹ تھا. کہ آپ ووٹ کی قیمت کو جانیں واقعہ کربلا سے, کہ وہ جو بیعت حضرت امام حسین نے نہیں تھی کی, اس لیے نہیں تھی کی کہ وہ ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہتے. تو بات ہے کہ آج کی صورتحال میں پاکستان کو آگے کی طرف لے جانے کے لیے اور اپنی نسلوں کے مستقبل کے لیے آپ کو ووٹ کا درست استعمال کرنا ہوگا. اور ووٹ کا درست استعمال ہی قوموں کے اندر, ملکوں کے اندر استحکام لاتا ہے, ترقی اور خوشحالی کے عمل کو تیز تر کرتا ہے. اب پاکستان پیچھے کی طرف دیکھنے کی بجائے ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم کا فیصلہ ہمیشہ درست ہوتا ہے. اور پاکستان کے ادارے, خاص طور پہ الیکشن کمیشن, پاکستان کی نگران حکومتیں یہ تو کہتی نظر آ رہی ہیں کہ جی ہم سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے. میں سمجھتا ہوں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے جو دعوے ہیں نا وہ عملی طور پہ بھی نظر آنے چاہیے اور ووٹرز کو پولنگ اسٹیشن تک پہنچنا چاہیے اور اپنے ووٹ کے ذریعے پاکستان کے اندر ایک ایسا انقلاب آنا چاہیے جو پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائے اور اس جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک جمہوریت کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنے چاہیے. لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے بھی اگر بات کی تو تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت جلسے, جلوس, ریلیاں اور ووٹرز کے حوالے سے جو ہے وہ متحرک ہے کہ کس طریقے سے جو ہے ان کی پارٹی کو سپورٹ کیا جائے. کیسے دیکھ رہے ہیں اس انتخابی لیول پلینگ فیلڈ ایک بہانہ بن گیا ہے کہ آپ نے خرابیوں کو کور کرنے کا کہ جی ہمیں, مثال کے طور پہ اگر میں کوئی قتل قتال کر دیتا ہوں یا کوئی میں غلط کوئی قانون کی وائلیشن کر دیتا ہوں اور بارہا کر رہا ہوں اور اس کے بعد اگر اس کو میں سزا بھگتتا ہوں یا اس کا ایک ٹرائل فیس کرتا ہوں تو میں کہوں یہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے مجھے ڈینائی کر دیا گیا. تو یہ میرا حال ہے کہ رجحان ہمارے ہاں گڈمڈ ہو گئے ہیں, سارے چیزوں کو مکس کر دیا. لیکن یہ بات میرا بھی یہ کنوکشن ہے, میرا یہ فیتھ ہے کہ لوگ یقیناً اب کارکردگی کو دیکھیں گے اور صلاحیت کو دیکھیں گے کہ کن لوگوں کے پاس. لیکن جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا, ویسے تو لیڈرشپ کی کئی تعریفیں ہیں لیکن ایک مختصر سی تعریف جو ہم نے آج سے 50 سال پہلے ایز CSS آفیسر ٹریننگ کے تحت پڑھی تھی, وہ کہ لیڈرشپ اینڈ اتھارٹی ایک سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. اس میں کہتے ہیں جی لیڈرشپ از دی آرٹ آف گیٹنگ تھنگس ڈن فرام ادرس, اور ساتھ ایک موٹیویشن, مورال بلڈنگ. یعنی یہ نہیں کہ اوئے توئے کے ساتھ, آپ نے ایک انٹیگریشن کر کے پیدا, رابطہ کاری, باہم محبت اور ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ. جیسے مسلح افواج کا دیکھیں سسٹم, مسلح افواج آپ حیران ہوں گے کہ جتنی سخت اس میں تنظیم ہوتی ہے, ڈسپلن ہوتا ہے, اتنی ہی آپس میں دوستی ہوتی ہے. آپ حیران ہوں گے اس بات میں. یعنی چیف آف آرمی سٹاف ایک سپاہی کا دوست ہے. یعنی ڈسپلن میں کوئی کوتاہی نہیں ہے, ایک ذرہ بھر کی کوتاہی نہیں برداشت ہوتی, سزا بھی ہوتی ہے بڑی سخت. لیکن وہ موٹیویشن کا یہ لیول ہے, یہ لیڈرشپ ہے. تو لیڈرشپ اصل میں یہ ہے کہ آپ کو کام لینا بھی آنا چاہیے, آپ کو اہداف مقرر کرنے چاہیے, آنے چاہیے. جیسا کہ ہم نے ایک ماضی میں جو 3.5 سال والی حکومت کے دور میں, تو اس دن سلمان صاحب نہیں تھے اتفاق سے, تو ایک بڑے ان کے سٹالورٹ بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا جی آپ کے وزیر اعظم کیا کیا یہ روز فیصلے بدلتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ روزانہ ان کو بیوروکریٹس جو ہیں وہ کبھی کوئی مشورہ دے دیتا ہے. میں نے کہا دیکھیں بیوروکریٹ جتنا بھی ذہین ہو, تیز ہو, یا اس کے اپنا کوئی ایجنڈا ہو, جو اوپر ٹاپ پولیٹیکل ایگزیکٹو ہے, یہی تو اس کی لیڈرشپ صلاحیت ہے کہ بین السطور دیکھ لے چیزیں, خواب دکھانے میں اور عملی جی نہیں, بین السطور اگر آپ دیکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے اور آپ سیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے, جب میں اپنے پہ خول لگا لوں گا کہ بس میں آ کر کولو اور میرے پہ علم ختم ہو گیا,
تو پھر آپ نہ سیکھیں گے تو نہ آپ کوئی فیصلہ کر سکیں گے، نہ امپلیمنٹ کرا سکیں گے. جی تو لیڈرشپ کا تو بنیادی جزیات میرا حال قوم دیکھ رہی ہے، قوم کو پتہ ہے یہ چیزیں بالکل کنہوں نے ان کو ڈیلیور کرنا اور کیسے کرنا. بالکل. اور سلمان صاحب جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی مین پولیٹیکل پارٹیز کی، تو تقریباً تمام مین پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کسی نہ کسی صورت میں اقتدار میں رہی ہیں، اور کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے اوبویسلی عوام جو ہے وہ ووٹ کا فیصلہ بھی کرے گی. دیکھیں ابھی جو لیڈرشپ کی بات ہوئی نا، لیڈرشپ ہمیشہ جوڑنے کی بات کرتی ہے، توڑنے کی بات بالکل درست بات ہے. پاکستان کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی ہے کہ لوگوں کو سوچنا تو چاہیے کہ پاکستانی قوم بڑی زبردست قوم تھی، پاکستانیت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، جمہوریت کی تسلسل قائم کرنے میں پاکستانی قوم کا ایک رول تھا. اور آپ نے درست کہا کہ 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، آپ تینوں ایک قوم کو یہ بتائیں کہ ہمیں جو اقتدار ملا تھا ہم نے اس میں لوگوں کو یہ چیزیں ڈیلیور کی ہیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ ہر حکومت کے کچھ پلس ہوتے ہیں، وہ اس پلس پہ سیاست کرتے ہیں، جس کے پاس جو بتانے کے لیے ہوتا ہے وہی ہوتا ہے. میں آج کل یہ دیکھ رہا ہوں کہ ابھی الیکشن ہوا نہیں ہے، آپ وزارت عظمیٰ کی دوڑ شروع کر دی ہے. بھائی یہ قوم کو فیصلہ کرنے دینا، کہ بات یہ کہ فیصلہ جب قوم کرے گی فیصلہ دیر پا ہوگا، فیصلہ نتیجہ خیز ہوگا. اگر آپ چور دروازوں سے یا کہ جی میں آزاد امیدوار ساتھ میں لا لوں گا، وہ آزاد اتنے بھی آزاد نہیں ہوتے جتنے آپ سمجھ رہے ہیں، تو وہ بھی کسی نہ کسی کے غلام ہوتے ہیں. بات ہے کہ پاکستان کے اندر آپ جمہوری عمل کا تسلسل تب قائم ہوگا جب جمہوریت پیورلی جمہوریت کی صفت میں ہی آگے کی طرف چلے گی. تو جمہوریت کے ثمرات جمہور کو ملنے چاہیے، اور جب تک آپ جمہوریت کے ثمرات عام آدمی کو نہیں پہنچا پائیں گے پاکستان کے اندر استحکام نہیں آئے گا. اور 8 فروری کا الیکشن ایک بڑا اہم مرحلے پہ آیا ہے، اور پاکستان نے یہاں پر آگے کی طرف جانا ہے. معاشی حوالے سے ریاست نے اور آپ کی حکومتوں نے مل کے کچھ فیصلے کیے ہیں. اب وہ معاملہ جو ہے نا، اب وہ سلسلہ جو ہے وہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. بات یہ کہ یہ سالڈ بنیادوں پہ ہمارا بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اور معاشی چیلنج سے آپ تب لبرٹ پائیں گے جب پاکستان کے اندر استحکام ہوگا. اب پاکستان کے اندر انتشار کی گنجائش نہیں ہے، خلفشار کی گنجائش نہیں ہے. ہم نے اس کا بڑا نقصان بھگتا ہے. دیکھیں کرنے والے تو کوئی اور تھے، نقصان بھگتا ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام نے. یہ جو مہنگائی، بے روزگاری، غربت کا سیلاب آیا ہے، آج سے 10 سال پہلے بجلی کا بل ایشو نہیں تھا. میں آپ کو حلفاً یہ بات کہتا ہوں کہ پنجاب کے اندر کبھی آٹا دال کا ایشو ہی کوئی نہیں تھا. آج 20 روپے کی روٹی ہے. کیا مجھے بتائیں، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 2 وقت کی روٹی چھوڑ کے 1 وقت کی روٹی شروع کر دی ہے. جو 3 روٹیاں کھاتا تھا وہ 2 روٹیوں پہ آ گیا. تو یہ پھر جمہوریت تو نہیں ہوتی. جمہوریت میں تو آپ عام آدمی کا سوچتے ہیں کہ اس کا چولہا جل رہا ہے یا نہیں جل رہا ہے. تو میرا خیال انتخاب اسی لیڈرشپ کا، اسی جماعت. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ قوم جس کو بھی ووٹ دے ایک پارٹی کو سمپل میجورٹی ملنی چاہیے. دیکھیں بات یہ کہ مضبوط حکومت ہوگی تو وہ فیصلے کر سکے گی. مخلوط حکومت کا تجربہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں رہا، چونکہ جواب دہی کا احساس کسی کو بھی نہیں تھا کہ جی ہم 10-12 پارٹیاں، پہلی 3.5 سال کی حکومت وہ بھی مخلوط حکومت تھی. جب تک آپ کسی ایک پارٹی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، اس کے اندر ذمہ داری کا احساس پیدا نہیں ہوگا. جواب دہی کا عمل ہی پاکستان کے اندر جمہوریت کو مضبوط کرے گا. آپ لیڈرشپ کا انتخاب درست کر دیں، انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بھی محفوظ ہوگا، اور پاکستان کے اندر جو ترقی اور خوشحالی کا عمل وہ بھی چل پڑے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور میاں سیف الرحمان صاحب 8 فروری بڑا اہم دن ہے. ووٹ فروری ویسے بھی بڑا رومانوی مہینہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہر لحاظ سے. ٹھیک، وہ تو پھر اگلی بات بعد میں کریں گے. جی بالکل. لیکن ہم جب بات کرتے ہیں الیکشن کی تو آئندہ حکومت کا فیصلہ ہونا ہے. عوام مجھے لگتا ہے کہ اب لوگوں میں وہ ایک شعور بھی ہے، بیداری بھی ہے، اب انہوں نے احساس بھی ہے. اب اعتماد بحال ہو رہا ہے لوگوں کا آنے والے سسٹم میں کہ جی ہم ایک سسٹم چلانا ہے ہم نے. یعنی لوگ اب سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک بڑا اہم کردار ہے اور ہم نے اپنا یہ کردار نبھانا ہے. حالانکہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پہلے ٹرن آؤٹ کا بھی ایک ایشو رہا ہے ایک دور میں، لیکن اب یہ ہے کہ لوگوں میں یہ اب کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اپنی تقدیر خود بنانے کے لیے ہمیں اس کو ایکسرسائز کرنا ہے. لیکن یہ جو بیچ میں منفی پروپیگنڈے آ جاتے ہیں، اس کا ہم نے توڑ سوچنا ہے. اور جب میں بات کہتا ہوں سوچنا ہے، جیسے کہتے ہیں کہ انگریزی میں تھنک بیفور یو اسپیک، یعنی کچھ کہنے سے پہلے سوچیں. اب دیکھیں گے آپ بعض اوقات کئی کامیاب وکلا ہوتے ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو ان کی تربیت میں جو ان کے بڑے اساتذہ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کون سی بات نہیں کہنی. یعنی کہ کون سی بات نہیں کہنی، ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی.
تو تقریباً سوشل میڈیا کا بھی یہ بنیادی اگر فوکس اس بات پہ ہو جائے، اسی طرح آپ کی سیاست میں بھی یہ بات آ جائے کہ آپ ہر بات نہ ہر وقت کہتے رہیں. اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ ایسے بھی وزرائے اعظم دیکھے جو ہر وقت بہت سی چیزیں کرتے تھے اور ان کے اپنے جو فالوورز بیٹھے ہوتے تھے وہ شرمندہ ہو جاتے تھے. تو میں انہیں کہتا تھا یار کہ دنیا کا کوئی ایسا امور نہیں ہے جن پہ ان کو دسترس نہیں ہے، آپ کے لیڈر کو، جن کو جغرافیہ پہ بھی ان کو دسترس ہے، اس وقت ان کو بحر اقویا نیوز کا بھی 300 پتہ ہے. یونٹ بجلی فری کی بات کر رہی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ 300 یونٹ بجلی کی قیمت دے لیں گے جو ٹیکسز ہیں. دیکھیں اگر 800 روپے بجلی کی قیمت ہے تو 3000 روپے ٹیکسز ہے. آپ اپنے ٹیکسز واپس لے لیں، پاکستان کے عوام بجلی کی قیمت دے دیں گے. بجلی کا بل کبھی ایشو نہیں تھا رہا. بات یہ کہ آج جس گھر کے اندر بجلی کا بل جاتا ہے یا گیس کا بل جا رہا ہے وہاں بد اعتباری ہیں، لوگ پریشان ہیں، اور غریب کا چولہا نہیں جلے گا تو اس کا دل جلے گا. اس کی فکر کرنی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میاں صاحب. آپ سیاسی مذہبی جماعتوں کی سیاسی الیکشن کیمپین کس طرح سے؟ دیکھیں ہمارے ہاں مذہبی جماعتیں کچھ نے تو گین کیا، کچھ نے گین کیا. جماعت اسلامی بھی پہلے سے کچھ بہتر جا رہی ہے. اتفاق سے ہمارے ہاں چونکہ یہ بھی ایک ایسا تاثر، عمومی تاثر بن جاتا ہے کہ یہ لوگ ڈیلیور کر سکتے ہیں. حالانکہ جماعت اسلامی کی جیسے آپ بات کرتے ہیں تو ان میں ان کے اندر جو ہے ان کا جو امیر کا انتخاب ہے وہ بڑا جمہوری عمل، تو وہ تقریباً جیسے ہم انٹرا پارٹی الیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہ نہیں ہے. اب جب ہم اسلام اور اسلامی لفظ کہتے ہیں تو اس میں بھی طرح طرح مختلف جماعتیں ہیں. اب تو کافی ہیں، آل پاکستان مسلم لیگ ہے اور ٹی ایل پی اور دیگر اس طرح کی کئی جماعتیں ہیں. تو وہ اپنے لے کے جے یو آئی ہے، جے یو پی ہے. تو اب ان میں بھی لوگوں میں تفریق کرنی ہے نا. دیکھیں لوگ اب اگر آپ کے پاس اسلام کی فروغ کے لیے 5-6 جماعتیں اکٹھی آ جاتی ہیں، ان میں بھی لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ جی کون مروسی نہیں ہے، کون شخصی نہیں ہے، کس نے آگے ڈیلیور کرنا ہے. سلمان صاحب دیکھیں جماعت اسلامی کا اگر آپ منشور اٹھا کے دیکھیں ایکسلنٹ منشور ہے. ان کے پاس لوگ بھی موجود ہیں، لیکن پاکستان کی سیاست میں مذہبی جماعتوں کو اہمیت اور حیثیت کیوں نہیں ملی؟ ایک وقت میں تھی. یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے. پنجاب کے اندر تحریک لبیک ہے، وہ تیسری بڑی پارٹی کے طور پہ سامنے آئی تھی کہ یہ باتیں انہیں خود سوچنا چاہیے. اور پاکستان کی سیاست میں ان کا مستقبل کہ اس وقت میرا نہیں خیال کہ اگر ہم لاہور کی دیکھیں انتخابی صورتحال تو کوئی مذہبی پارٹی اکیلے سیٹ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ماضی کے اندر جماعت اسلامی لاہور کی 3 قومی اسمبلی کی 4 قومی اسمبلی کی نشستیں جیتی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کے. تو لہٰذا مذہبی جماعتیں پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے تو سیٹ نکال سکتی ہے، لیکن اکیلے وہ شاید ان کا جو الیکشن ہے وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا. یہ انہیں ضرور سوچنا چاہیے. ایک دفعہ میں پھر یہ کہوں گا کہ میں نے ان کا چونکہ منشور پڑھا ہے، جماعت اسلامی کا منشور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے اور واقعتاً وہ لوگوں کی آواز بن سکتے ہیں. کیوں نہیں بن پائے اس پہ انہیں ضرور سوچنا چاہیے. جی بالکل ٹھیک ہے. آج کے دن کا پیغام دے دے سلمان صاحب. آج کے دن کا پیغام یہ ہے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ پاکستان کے اندر نا امیدی کو ختم کرے، لوگوں کے اندر امید اور آس پیدا کرے، اور پاکستان کا جو محفوظ مستقبل رہے وہ بامقصد جمہوریت کے ساتھ ہی مشروط ہے. میاں سیف الرحمان صاحب میرا تو یہی پیغام ہے، بلکہ گزارش ہے اس پوری قوم کو اور لیڈرشپ کو بھی کہ اتحاد، یگانگت، محبت، اخوت اور قربانی جذبہ اظہار کے ساتھ آگے بڑھیں. سب کو ساتھ لے کے چلیں. یہ آپ کے اپنے مفاد میں بھی یا قوم کے مفاد میں بھی. ٹھیک. اور اسی طرح مستحکم ہوں گے. بہت بہت شکریہ سلمان غنی صاحب سر، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین آج ہم نے نگران وزیر اعظم کی یوتھ کنونشن میں جو شرکت ہے اس پر ڈسکشن کی گئی. پروگرام میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات کی گئی، لیکن ایک اہم بات جو پروگرام میں رہی کہ سوشل میڈیا پر جو جھوٹا پروپیگنڈا ہوتا ہے اس کا تدارک کیسے ممکن ہے، یہ ہمیں دیکھنا ہے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم ہمیشہ شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوئے، یہ نہیں ہوئے، لیکن کبھی یہ سوچیں کہ پاکستان نے تو ہمیں بہت کچھ دیا ہے. کیا کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے؟ اسی جملے کے ساتھ مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.